يصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا. پہلے انبیاء علیہم السلام تشریف لایا کرتے تھے اور وہ محنت کیا کرتے تھے. لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اندر نبی آتا تھا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم اللہ نے ایسی نہیں چھوڑی جس کے اندر نذیر اور جس کے اندر کسی نبی کو نہ بھیجا ہو. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، ایک نبی جاتا نہیں تھا دوسرا نبی آ جاتا تھا. اللہ نے ہزاروں کی تعداد کے اندر، کوئی کہتا ہے 2 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے اور کوئی کہتے ہیں 1.5 لاکھ آئے، کوئی کہتے ہیں 1,24,000 آئے. ایک روایت سے معلوم چلتا ہے کہ 1,24,000 اللہ نے انبیاء کو بھیجا. دنوں رات انہوں نے محنت کی، تک محنت کی تاکہ ساری انسانیت کا رخ اللہ کی طرف چلا جائے اور ساری انسانیت دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے. ایک نبی کے واقعہ اللہ نے خود تفصیل سے قرآن میں بیان کیا. وہ نبی یوں کہتے ہیں: انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا. پورے تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس نبی کا واقعہ بیان کیا. اس لیے بیان کیا کہ امت محمدیہ کا بھی کام انبیاء والا ہے، وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ اسی رخ پر کام کرے گی. 2.5 گھنٹے ہمارے تبلیغ کے نہیں ہیں، 2.5 گھنٹے تبلیغ، باقی ہم آزاد. سال کا چلہ، اس کے بعد ہم آزاد نہیں. سال کے 12 مہینے ہیں اور سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے ہم داعی ہیں اور ہم نے نبیوں والا کام کرنا ہے. اللہ نے اس امت کو انبیاء علیہم السلام والی ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مردوں کی بھی ذمہ کام ہے، عورتوں کی بھی ذمہ کام ہے. چاند کا بدل ایک ستارہ نہیں ہوتا، چاند کا بدل تو مجموعے ستارہ بنیں گے. ایک نبی کا بدل ایک امتی نہیں ہے، ورنہ وہ امتی بھی نبی بن جائے. ساری امتی مل کر نبیوں والا کام کریں گے. ہم نبی نہیں مگر نبی کی نیابت کے اندر کار نبوت اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ لگائی. انبیاء علیہم السلام نے بڑی محنت کی اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب تھے، اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے تھے، کتنی زیادہ محنت کی. 23 سالہ نبوت کا دور ہے آپ کا. کتنا؟ 40 سال میں نبوت ملی اور دنیا سے 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے. تقریباً 23 سالہ زندگی ہے نبوت کی. کوئی بتا نہیں سکتا سیرت کا لکھنے والا کہ آپ نے کسی دن یا کسی رات کو اطمینان سے گزاری ہو. دن کے اندر بھی میں فکر اور غم اور رات کو بھی غم کے ساتھ زندگی گزاری. مکے کی زندگی تو ویسے ہی مشقت کی تھی. مدینہ منورہ تشریف لیا ہے، کبھی بدر کا مارکہ ہو رہا ہے، کبھی احد کا مارکہ ہے، کبھی خندق ہے، کبھی کیا ہے. 25 دفعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینے کو چھوڑ کر. کبھی بدر کے مارکے میں جاتے ہیں، کبھی احد کا مارکہ ہے. کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے اور آپ کے کھود کی کڑی آپ کے اندر گھس گئی. آپ کا دندان مبارک شہید کر دیا گیا. یہ کس کا اور ہے؟ جو دنیا کا سب سے زیادہ چہیتا تھا، جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا تھا. اگر زمین آسمان بنائی گئی میرے نبی کی
میرے نبی کے لیے بنائی گئی، نبی کا دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی نہ بنتی۔ ایسی مشقت کے اندر کبھی طائف کا سفر کر رہے، طائف کے سفر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف تشریف لے گئے، کیسی مشقت کے ساتھ گئے، اور وہاں پر جا کر بھی کیا کیا حالات سامنے آئے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب، کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف تشریف لے گئے تھے، میں بھی انہی راستوں میں چل کر طائف جاؤں۔ کہنے لگے میں نے ارادہ تو کر لیا، مگر پہنچتے پہنچتے میری ہمت نے جواب دے دیا، پھر واپسی میں میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس راستے سے واپس آؤں، بلکہ اس کے بعد تو میں سواری سے واپس آیا۔ میرے نبی کیسی مشقت کے ساتھ یہ سفر ہوا ہے، کس کے لیے ہوا؟ امت کے خاطر ہوا، امت کے خاطر ہوا، میرے اور آپ کے خاطر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مگر حدیث میں آتا ہے چہرے مبارک کے اوپر تھوکا بھی گیا۔ کس کے لیے؟ دین کے خاطر تو دن اور رات محنت کی، انتھک محنت جس کو کہا جاتا ہے، انتھک محنت کی۔ اس کے بعد پھر صحابہ نے جو دین کو سمجھنے والے اور نبی کی اتباع کرنے والے تھے، انہوں نے بھی نبی کی اتباع کو نہ چھوڑا، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر نبی نے ان کی مشق کروائی، اور تقریباً 150 مرتبہ صحابہ بھی باہر نکلے۔ بھائی ایک ہی کام ہے، اللہ سے خود مانگے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ جو جم جائیں گے، حالات آئیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، دنیا کے اندر بھی فرشتوں کا نزول ہوگا، اور موت کے وقت فرشتے نازل ہوں گے، اور وہ یوں کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے ساتھی، پہلے تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے تھے، اب تم ہمیں دیکھ سکتے ہو، چلو اللہ کے دسترخوان پہ، نزلا من غفور رحیم، اللہ کا دسترخوان لگا ہوا ہے، چلو جلدی سے اللہ کے دسترخوان پہ تمہاری مہمان نوازی ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے، بس میں بات ختم کروں۔ فرماتے تھے قیامت کا منظر ہوگا، جنتی جنت میں، فریقم فی الجنت، ایک فریق جنت میں اور دوسرے جہنم میں فیصلہ ہو گیا۔ دنیا کے اندر کوئی بڑا سرٹیفکیٹ لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی دعوتیں بھی ہوتی ہیں، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے جنتیوں کی دعوت کریں گے۔ آدم علیہ السلام دعوت کر رہے ہیں، ہمیں حضرت آدم والی جنت نہیں ملے گی، مگر انشاءاللہ ان کے جنت میں جا کے کھانا تو ملے گا۔ بعد میں پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کریں گے، سارے انبیاء دعوت کریں گے۔ آخر میں مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کریں گے، اور بعض ایسے مہمان ہوں گے، دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، محبت میں ایک دوسرے کو لقمہ کھلاتے ہیں، تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ بعضوں کو مولانا الیاس صاحب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے کھلائیں، اور حضرت اس کے بعد اپنی طرف سے ایک جملہ ملاتے تھے، مجھے اپنے نبی سے پوری امید ہے، اس زمانے کے اندر جبکہ چاروں طرف سے دین بگاڑا جا رہا ہو، گلی گلی کے اندر دین کا جنازہ اور گھر گھر کے اندر دین کے جنازے نکل رہے ہوں گے، اور اس کے بعد جو یہ کہے گا میں دین پہ چلوں گا اور ساری انسانیت کو دین پہ لاؤں گا، مارے مارے پھرے گا، لوگوں کی منتیں خوشامدیں کرے گا، اقلیم باقلیم جائے گا اور منتیں کرے گا، مجھے تو اپنے نبی سے پوری امید ہے۔ ایسے زمانے میں محنت کرنے والوں کو ہمارا نبی اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا محنت کرنے پڑے گی، قدم تو اٹھائے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب،
ایک نبی نے کہا مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، قدم تو اٹھاؤ۔ انبیاء تو قدم اٹھائے ہوئے ہوتے تھے میرے اور آپ کے لیے کہ قدم اٹھاؤ، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کیسے تمہارے قدم پہ کریں گے انشاءاللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.